اور ان تدبیروں میں امتحان ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ امتحان ہوتا ہے کہ اس میں رکھ کر کے اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں کہ کون شکر گزار ہے، کون ناشکر ہے، کون پیچھے ہٹنے والا ہے، کون جمنے والا ہے. اس قسم کے امتحانات ہوتے ہیں. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے کاموں میں قوت اور توفیق مانگیں. اللہم انی اسألک توفیق اہل الہدی مسنون دعا ہے کہ اللہ مجھے اہل ہدایت والوں کی توفیق دے. اہل ہدا، ہدایت والوں کی توفیق. تو ہدایت والے کون لوگ ہیں؟ تو ہدایت والے دو قسم ہیں. ایک ہدایت والی قسم انبیاء کرام کی ہے، اولئک الذین ھداھم اللہ. وہ انبیاء کرام ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی ہے. دوسرے نمبر میں ہدایت والے صحابہ کرام ہیں. ابن مسعود کہتے ہیں کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہیں، یہ ہدایت والے ہیں. جی ہاں، اصحاب محمد کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب ہیں. دوسرے نمبر میں یہ ہدایت والے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ کی طرف عمل سے بھی رجوع کرنا ہے اور دعا سے بھی رجوع کرنا ہے. ہاں، اور مقصد کو مقصد بنانا، مقصد کو مقصد بنانا کہ دین تو ہماری زندگی کا مقصد ہی ہے. ہم اس دین پر کوئی مصیبت نہیں چاہتے کہ ہمارے دین پر کوئی مصیبت آوے. اللہم لا تجعل مصیبتنا فی دیننا، دعا میں ہے اللہم لا تجعل مصیبتنا فی دیننا. اے اللہ کوئی مصیبت ہمارے دین پر نہ آوے. یہ دعائیں جم کر مانگنی ہے، حالات سے نہیں ڈرنا ہے. اللہ تعالیٰ حالات بدل لیں گے. ایک ایسا ایمان دے کہ پلٹ نہ جاوے، کیونکہ ایمان کا تقاضا ایمان پر جمنا ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ ہاں دن ایمان لا جاتا یقیناً لیس بعدہ کفر، اور ایسا یقین دے کہ اس کے بعد کفر نہ ہو. یقین بھی ہوتا ہے، کفر بھی ہوتا ہے. اس کے بعد پھر کفر نہ ہو تو کیا ہو پھر کہ وَرَحْمَةً أَنَالُ بِهَا شَرَفَ كَرَامَتِكَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، کہ مجھ کو ایسی رحمت دے، یعنی ایسی استقامت دے. رحمت سے مراد یہاں استقامت ہے کہ مجھے ایسی رحمت دے، ایسا پابند بنا دے